تو یہ ہے جناب اس پیراگراف کی اردو مترجمین کے نزدیک شرح اور ترجمہ جو بالکل پن پوائنٹ عربی شروحات سے نقل کیا گیا ہے۔ کسی نے شیخ کی اصطلاحات میں جاننے کی کوشش نہیں کی، کسی نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی حقیقت الحقائق کسے کہتے ہیں، کسی نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی جناب الہیہ کو شیخ کے کلام میں ہم کس طرح سے ٹریس کریں گے، شیخ کی فہم کے مطابق یہ لفظ جو آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہم متعین کریں گے۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ خلقت انسانی کو جامعیت بنا دیا بغیر اس دلیل کے، کیونکہ شیخ نے تو وہاں پر قوتوں کی بات کی تھی، آدم کو تو روح قرار دیا تھا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ فصوص کے عربی شارحین میں اس جگہ پر کیا بات کی ہے، تو وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں، شرح سیریز میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے فصوص الحکم کے تیسرے پیراگراف فص آدمیہ کے تیسرے پیراگراف پر بات کی ہے۔ اس کا ایک جدید، سلیس، جامع، ابہام سے پاک ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ شیخ اس مقام پہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں نے اس ویڈیو کے اینڈ میں کہا کہ جی اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ مترجمین اور شارحین اس پیراگراف کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح اس ایک پیراگراف کی متعدد شروحات ہو گئی ہیں کہ جس میں دو شروحات کا ملنا بھی مشکل ہو گیا، اور اکثر شارحین نے اس میں شرح کرتے کرتے کوئی ایسی تیسری بات کر دی ہے کہ جو اس جگہ پہ شیخ کا مراد اور مقصود نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جی اگر شیخ کا مراد اور مقصود وہ شرح نہیں ہے کہ جس تک شارحین پہنچے ہیں، تو پھر آپ اس شرح تک کیسے پہنچ گئے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہی مراد ہے اور شارحین والی مراد نہیں ہے؟ تو اس کا مختصر سا جواب تو یہی ہے کہ اگر ہم عقلی طور پہ دیکھیں، اپنی عقل، فکر، غور، تمام شروحات کو بھی سامنے رکھ لیتے اور اس میں غور بھی کرتے اور اس کی ترتیب بھی بناتے، سب کچھ کرتے، محنت بھی کرتے، ایٹ دی اینڈ یہ میں نے سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس شرح تک نہیں پہنچ پایا کہ جو شیخ کی شرح تھی۔ الفاظ کا ابہام، معنی کا ابہام برقرار رہا۔ تو اس کے اوپر پہلے ایک ویڈیو بھی بنائی جو کہ پبلش نہیں کی کیونکہ اس کے اندر وہ ابہام تھا۔ جب ویڈیو بن گئی تو ایٹ دی اینڈ میں نے کہا کہ یہ شیخ کی شرح نہیں ہے، اس میں ابہام ہے۔ میں خود بھی کلیئر نہیں تھا کہ یہ شیخ کی شرح ہے، اس وجہ سے وہ ویڈیو نہیں رکھی۔ پھر میں نے اپنے شیخ احمد محمد علی سے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ جی مجھے یہ شیخ کی جو دو جملے ہیں اس کو بارے میں بتائیں کہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ نے جو شرح کر کے دی اس کے بعد نہ کوئی ابہام رہا، نہ کوئی اس میں الفاظ میں اختلاف رہا، نہ کوئی عبارت ایسی رہی کہ جو بالکل فہم سے دور تھی، اور اس طرح سے سلیس ہوگی کہ جس طرح ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ تو اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے شیخ احمد محمد علی سے پوچھ کر ان کے شرح کے مطابق جو کہ بالکل پن پوائنٹ ایکوریٹ ہے، اس میں کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا، اتنی واضح بات ہے، وہ ویڈیو اس پیراگراف کی بنا دی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شارحین اس کو کس طرح سے دیکھتے رہے۔ سب سے پہلے ہم مترجمین میں سے آئیں گے، اور یہ میرے سامنے اردو میں جتنے بھی تراجم ہوئے ہیں ان میں سے اکثر تراجم پڑھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ترجمہ ہے جناب مولوی حافظ محمد برکت اللہ فرنگی محلی، یہ ان کا ترجمہ ہے فصوص کا، یہ دیکھیں گے ہم۔ اس کے بعد میرے پاس یہ ترجمہ ہے جناب ذہین شاہ تاجی، یہ مشہور ترجمہ ہے اور شرح بھی ہے اس میں، بابا ذہین شاہ تاجی، اور یہ کراچی میں ہوتے تھے، ان کا مزار بھی کراچی میں ہی ہے، اس کو دیکھیں گے۔ پھر میرے پاس یہ ترجمہ ہے محمد ریاض قادری، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں اور انہوں نے کس طرح سے شرح کی۔ اور یہ آخر میں میرے پاس جو ہے یہ سب سے بڑا ترجمہ ہے مولوی مبارک علی شاہ، بلکہ مولوی شاہ مبارک علی، تو اس کو بھی دیکھیں گے کہ مولوی صاحب نے کیا بات کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ترجمہ ہے، اور یہ کافی قدیمی ترجمہ ہے، مولوی حافظ محمد برکت اللہ صاحب کا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب اس جگہ پہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ ان کا ترجمہ، یہ دونوں تراجم ایک ہی ہیں۔ پتہ نہیں اگر کسی شخص کو یہ بات پتہ ہے کہ نہیں پتہ، لیکن آج ہم اس کو ڈسکلوز کر رہے ہیں۔ جس کو پتہ ہے اس کو تو خیر پتہ ہی ہوگی، جس کو نہیں پتہ ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ حضرت بابا ذہین شاہ تاجی کی فصوص الحکم میں جس ترجمے کو بعین ہی
سیم ٹو سیم ڈٹو کاپی، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کیا گیا، اٹھا کے شائع کیا گیا ہے، وہ ترجمہ مولوی محمد حافظ برکت اللہ صاحب کا ہی ہے۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ یہ حضرت بابا ذہین شاہ تاجی نے فصوص کا ترجمہ نہیں کیا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، کیونکہ یہ ان کا ترجمہ کافی مشہور ہے اور بڑی دنیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی بابا ذہین شاہ تاجی بڑے بزرگ تھے اور ان کا ترجمہ دیں، اور لیکن جب ہم نے ان دونوں تراجم کو ملایا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس کتاب میں یہی ترجمہ بھائی نہیں شائع کیا گیا ہے، صرف ذہین شاہ تاجی، بابا ذہین شاہ تاجی صاحب نے اس کے اوپر اپنی ایک علیحدہ سے شرح کی ہے۔ تو وہ جو شرح ہے وہ ان کی شرح ہے، اور جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ ان کا ہے۔ تو جب ہم یہ ترجمہ پڑھیں گے تو سمجھ لیں گے یہ دونوں تراجم ہی آ جائیں گے۔ اچھا، اب اسی پیراگراف میں چونکہ اس میں سے 2 لائنیں تو آسان ہیں اور 2 لائنوں میں ابہام ہے تو ہم پورا پڑھ دیتے ہیں، لیکن جو 2 ابہامی لائنیں ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا تفصیل میں دیکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں، پس آدم خود اس آئینے کی جلا اور اس صورت کے بعض گواہ ہوئے جس کو صورت عالم کہتے ہیں، اور اس صورت کو قوم کی اصطلاح میں انسان کبیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ پس ملائکہ اس انسان کبیر کے قوائے روحانی اور حصی ہوئے جو خلقت انسانی میں ہے، اور ان قوا سے ہر قوت اپنی ہی نفس کے ساتھ اوروں سے محجوب ہے، کسی کو اپنی ذات سے افضل نہیں دیکھتے، اور اس خلقت میں اس کے ذام میں ہر منصب عالی اور مرتبہ بلند کی جو اللہ کے ہاں اہلیت ہے، کیونکہ اس خلقت انسانی میں جمعیت الہیہ حاصل ہے، جو اس سے طرف جناب الہی اور حقیقت الحقائق اور مقتضائے طبیعت کلیہ کے راجع ہے، اور وہ اوصاف یعنی قوا اس خلقت میں جو تمام عالم اعلیٰ اور اسفل کے قابلیات کو محیط اور شامل ہے حاصل ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک تو چونکہ پرانی زبان ہے تو سمجھنا ہی مشکل ہے کہ یہ لکھا کیا ہے، لیکن چونکہ ہم نے تو اس پیراگراف پہ اب کافی گھنٹے لگا لیے ہیں، تو اس میں جو بنیادی نقطہ ہے جو کہ جس میں ہم بات کر رہے تھے اور جس کی وجہ سے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ حافظ محمد برکت اللہ صاحب نے خلقت انسانی میں جمعیت الہیہ کا اصول قرار دے دیا، اور یہ جناب بنتا تھا کہ ان میں سے ہر قوت اپنے نفس سے محجوب ہے، اسے خود سے افضل کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور ہر قوت یہ ذام رکھتی ہے کہ اس میں اللہ کے ہاں موجود ہر عالی اور رفیع منصب کو پانے کی لائی ہے، کیونکہ اس کے پاس جمعیت الہیہ ہے۔ تو شیخ بات کر رہے تھے قوتوں کی، انسان ہے روح عالم کی اور فرشتے ہیں قوتیں۔ اب یہ ذہن میں رہے، شیخ قوتوں کی بات کر رہے ہیں، روح کو انہوں نے سائیڈ پہ بھی کیا ہوا ہے، بات کر کے ادھر ختم کر دی، لیکن قوتوں کی بات تفصیل چل رہی ہے۔ شارحین نے جب یہ دیکھا جمعیت الہیہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سوچا کہ شیخ کے کلام میں چونکہ جمعیت الہیہ جو ہے وہ فرشتوں کو حاصل نہیں ہے اور قوتوں کو حاصل نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے پھر اس کی ضمیر نشأت انسانی کی طرف لوٹا دی، حالانکہ وہ کسی صورت میں نہیں لوٹتی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں نشأت انسانی کو جمعیت الہیہ حاصل ہے اور قوتوں کو نہیں ہے۔ بات یہ ٹھیک ہے، لیکن شیخ یہاں پر یہ بات کر رہے تھے کہ ہر قوت یہ ذام رکھتی ہے۔ شارحین نے، مترجمین نے وہ ذام کو مجازی قرار دے دیا کہ اس کو آپ مجازی قرار دیں، اور ضمیر کو نشأت انسانیہ کی طرف لوٹا دیا، اور پھر آگے تو وہی ہے کیونکہ اس کے جمعیت ہے اور جمعیت میں سے کچھ جناب الہی کی جانب لوٹتا ہے، حقیقت الحقائق کی جانب لوٹتا ہے۔ تو بنیادی جو فرق آیا وہ یہ آیا کہ ایک ضمیر کو غلط لوٹانے سے کسی صورت نہیں لوٹ سکتی۔ عربی میں بالکل واضح ہے کہ ضمیر اپنے قریبی کی طرف لوٹتی ہے، اور قریبی جو ہے وہ قوت کی بات ہو رہی ہے، نشأت انسانی کی بات پچھلے سینٹنس پچھلے جملے میں تھی، اس کے آگے فل سٹاپ آ گیا، وہ بات ختم ہو گئی۔ تو ایک تو یہ کہ انہوں نے نشأت الہیہ کی جانب لوٹایا، اور ذہین شاہ تاجی صاحب نے بھی نشأت الہیہ کی جانب لوٹایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے خود سے ترجمہ کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ترجمہ وہی شائع کر دیا، لیکن انہوں نے اس کی شرح کی ہے۔ تو وہ شرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور وہ شرح ہے جناب اس کتاب کے صفحہ نمبر 44، 43 اور 44 پر۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ عالم میں قوائے روحانی بھی ہیں، قوائے حصی بھی ہیں، اسی طرح انسان میں بھی قوائے روحانی بھی ہیں، قوائے حصی بھی ہیں۔ ہر قوت خواہ انسان میں ہو خواہ عالم میں ہو اپنی ذات میں محجوب ہے اور اپنے نفس میں مشغول ہے، یعنی وہ وجود میں اپنے سے زیادہ افضل قوت کسی اور کو نہیں دیکھتی۔ اس حجاب کی وجہ سے فرشتوں نے اپنے آپ کو آدم سے افضل خیال کیا اور اسے سجدہ نہ کیا، اور اسی حجاب کی وجہ سے انسان کے قوہ اندھے ہو گئے۔
تو اب یہ میری فہم سے بالا تر بات ہے کہ یہ کن فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے سجدہ نہیں کیا. شرح ہے جناب ذہین شاہ تاجی صاحب کی. کیونکہ قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہا کہ جس نے سجدہ نہ کیا. تو اگر فرشتے اپنے آپ سے اتنے ہی معجوب تھے، شیطان کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معجوب تھا، وہ انا میں آ گیا، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور یہ وہی بات ہے کہ جو شیخ اس جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قوت جو ہے اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھتی. لیکن فرشتوں کے بارے میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو قرآن کی صریح نص ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہا. تو یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ یہ کس طرح سے شرح ہو رہی ہے. آگے فرماتے ہیں اور اسی حجاب کی وجہ سے انسان کی قوت، اس لیے ہر انسان اپنے سے اعلیٰ کسی کو نہیں دیکھتا اور خود اپنی سوئی طاقتوں کو نہیں جگاتا جو اس کی موجودہ طاقت سے جس پر کھانے ہیں. اچھا آگے لکھتے ہیں کہ اور جہاں آدم سے فرشتوں سے جو کچھ ظاہر ہوا وہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ وہ جہاں آدم سے خود کو افضل سمجھتے تھے وہاں وہ آدم کی جمعیت سے بھی حجاب میں تھے. اسی لیے انہوں نے اپنے افضل ہونے پر ہی قناعت نہ کی بلکہ تسبیح اور تقدیس کے دعوے کو بھی بڑھایا. حالانکہ فرشتوں کی تسبیح اور تقدیس صرف ان اسماء الہیہ تک محدود تھی کہ جو ان کی فطرت میں ودیت ہیں. اس لیے وہ خدا کو چند گنے چنے ناموں سے جانتے تھے جو ان کی طرف متوجہ ہوئے. اچھا میں اب سمجھ میں آئی ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اس بات کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک آدم بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ جی ہم تیری تقدیس اور تسبیح کے لیے کافی ہیں اور یہ زمین میں فساد کرے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا. تو سجدہ نہ کرنا اور بات ہے اور فرشتوں کا یہ کہنا اور بات ہے. اب انہوں نے بات کو الٹا کے فرشتوں کے اس قول کی طرف لے آئے ہیں. اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ ہر قوت بذات ہی موجوب ہے اور وہ دوسری قوت کو دیکھنے سے اندھی ہے، خواہ وہ دوسری قوت اپنے اندر کیوں نہ ہو. جائی کے عالم یا افراد عالم میں وہ قوت کار فرماؤ. پس ملائکہ اس حجاب میں تھے، وہ قوت آدم کا ادراک نہ کر سکے. دراصل انہوں نے اپنی فطرت کو پیش کیا جس پر وہ تھے، اس لحاظ سے وہ اپنی حدود فطرت میں معصوم تھے اور اگر وہ اسے تجاوز کرتے تو ان کا یہ تجاوز ان کی عصمت کے لیے قادر ہوتا. اللہ تعالیٰ کے اچھا آگے دوسری بات ہو گئی ہے. اچھا یہاں پر اس پیراگراف میں ان کی شرح ختم ہو گئی ہے. تو ذہین شاہ تاجی صاحب نے جو شرح کی ہے وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. نہ وہ پورا پیراگراف اس میں آیا ہے، نہ اس کی کوئی ضمیریں لوٹائی ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ ترجمہ ہی نہیں کر رہے تو آپ کے لیے تو بہت آسان ہے کہ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کریں ایک جملہ جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اور وہ سمجھ بھی وہ کہ آپ شارحین کی سمجھ اٹھا لیں، اور ایک جملہ جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے شارحین کی سمجھ سے اس کو لکھ دیں، اور اسی کا ایک مبہم جملہ کہ جو اس کی وضاحت کر رہا ہے یا جس سے پوری بات کلیئر ہو تو اس کی شرح ہی نہ کریں. کس نے آپ کو پوچھنا ہے؟ تو انہوں نے اس طرح سے شرح کی ہے کہ بس اپنی مرضی کا جو جملہ ہے وہ اٹھا لیا ہے، جو شرح اٹھا لی. اور ان کی شرح کا لب لباب یہی ہے کہ فرشتوں کے پاس جامعیت نہیں ہے، انسان کے پاس جامعیت ہے. اس وجہ سے وہ انسان سے معجوب تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس سے افضل ہیں. لیکن انہوں نے تھوڑی سی آگے یہ کر دیا کہ انہوں نے یہ تک بھی کہہ دیا کہ وہ یہ فرشتے جو تھے وہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ یہ بات جو ہے وہ بالکل بھی درست نہیں ہے. تو یہ ان کی شرح تھی، اس کو اب ہم نے دیکھ لیا ہے. تیسری شرح اب ہم دیکھتے ہیں جناب مولوی مبارک علی صاحب کی. یہ بڑا سا ایک رجسٹر ہے. انہوں نے کیا ترجمہ کیا جی؟ صفحہ نمبر 7 عربی میں لکھتے ہیں جناب کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ. اب ان کا ترجمہ چونکہ وہ ایک لفظ ٹو لفظ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جس کو کہتے ہیں وہ ہے، تو وہ کوئی ربط نہیں بنتا، جملہ آپ کو خود ہی بنانا پڑتا ہے. لکھتے ہیں نزدیک اللہ تعالیٰ کے بہی سبب اس چیز کے بیچ خلقت انسانی کے جمعیت الہیہ سے ہے کہ حاصل اور دائرہ ہے، یعنی لوٹتی ہے. وہ جمعیت درمیان اس چیز کے رجوع کرتی ہے، وہ طرف جناب وحدیت کے اور طرف جناب احدیت کے، اور درمیان خلقت عنصری انسانی کے جو کہ حامل ہے ان کمالات انسانی کو. اچھا اب یہ ایک تو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے، اس میں کوئی سمجھ نہیں آتا. جس نے یہ پڑھنا ہے اس سے بہتر ہے تھوڑی سی عربی سیکھ کے شیخ کو ڈائریکٹ ہی پڑھ لے، سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ہم نے اس میں سے چیزیں نکالی ہیں کہ کیا لوٹتی کس طرف ہے. اب ایک تو یہ کہ انہوں نے چونکہ عربی بھی دی ہوئی ہے تو میں عربی پڑھتا ہوں کیا ہے. وَكُلُّ قُوَّةٍ مِّنْهَا مَحْجُوبَةٌ بِنَفْسِهَا لَا تَرَىٰ شَيْئًا أَفْضَلُ مِنْ ذَاتِهَا وَأَنَّ فِيهَا فِيمَا تَزْعَمُ الْأَهْلِيَّةَ لِكُلِّ مَنْصَبٍ عَالٍ وَمَنزِلَةٍ رَفِيعَةٍ عِندَ اللَّهِ. اب شیخ بالکل قوت کی بات کر رہے ہیں کہ ہر قوت ہے، محجوب ہے، اپنے سے بہتر کسی کو نہیں دیکھ رہی، اور یہ الزام رکھ رہی ہے کہ اس کے اندر ہر عالی اور رفیع منصب کو پانے کی اہلیت ہے. لما اندہا من الجمعیہ الالہیہ. اب یہ دیکھیں قوت کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد اندہا کی جو ضمیر ہے، اس ضمیر کو انہوں نے شارحین کے اتباع میں خلقت انسانی کی طرف لوٹا دیا. جیسا کہ مولوی یہ فرنگی محل جو تھے
کیا نام ہے ان کا، مولوی حافظ محمد برکت اللہ، انہوں نے لوٹایا، اسی طرح یہ مبارک علی شاہ صاحب نے، انہوں نے بھی لوٹا دیا بغیر کسی دلیل کے، کوئی نہیں ہے، لوٹا دیا لما اندہا کی ضمیر کو، بینما یرجو من ذالک الی الجناب الہی، لیکن اس کے بعد یہ کیا کہ جناب الہیہ کا ترجمہ جناب وحدیت کر دیا، یہ بھی شارحین کی اتباع میں، کیونکہ شارحین کے نزدیک اسماء الہیہ جو ہیں وہ وحدیت ہیں، تو انہوں نے ان کی اتباع میں، حالانکہ ترجمے میں آپ شیخ کی اصطلاحات پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں نہ کہ شارحین کی، شیخ کی اصطلاحات وحدیت جو ہے وہ اسماء کے لیے استعمال نہیں ہوتی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آسان کرنا تھا تو اسماء کر دیتے تاکہ بات واضح ہو جاتی، اسماء اور ذات مل کے کر دیتے، افعال کر دیتے، لیکن وحدیت کیا۔ اور جو دوسری غلطی کی اور بڑی غلطی ہے وہ یہ کی کہ حقیقت الحقائق کا ترجمہ جناب احدیت کر دیا، کسی صورت نہیں بنتا، کسی صورت نہیں بنتا، مطلب اتنی سی بھی چھوٹی سی بھی فہم ہو کسی بندے کو، اتنا سا بھی ادراک ہو کہ حقیقت الحقائق کیا چیز ہے، کسی صورت نہیں بنتا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تو تیسری بات تو ٹھیک ہے خلقت انسانی کے والے سے کی ہے، جو بیسیکلی تو خلقت عالم ہی ہے، تو یہ جو دو تین انہوں نے کی تو یہ مولوی مبارک علی شاہ صاحب کا۔ اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ جی یہ محمد ریاض قادری صاحب ہیں، انہوں نے اس پیراگراف میں کیا بات کی ہے، کیا شرح کی ہے، تاکہ ان کی بھی چیز واضح ہو جائے۔ اس کتاب کا نام ہے ترغیب العلم والعرفان فی شرح فصوص الحکم والایقان۔ اس میں فصوص کا ترجمہ نہیں ہے، تو صرف شرح کی ہے، ترجمہ نہیں کیا فصوص کا کہ عربی میں فصوص ہے تو اردو میں پہلے ترجمہ کروں اور نیچے شرح کروں، بس شرح اٹھا دی۔ اچھا اب شرح کی ہے تو کیا کی ہے، شرح دیکھتے ہیں۔ جیسے ذہین شاہ تاجی صاحب نے صرف تشریح کی ہے، ترجمہ نہیں کیا، ویسے ہی ریاض قادری صاحب نے صرف تشریح کی ہے، ترجمہ نہیں کیا۔ کتاب کا صفحہ نمبر 61 ہے، ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ ترجمہ نہیں ہے، بیسیکلی شرح ہے۔ ملائکہ مدبر عالم ہیں اور صورت عالم کے لیے بعض قوا میں سے ہیں، یعنی فرشتوں کے ذریعے عالم کی تدبیر ہوتی ہے، اور وہ روحانی اور جسمانی قوا کی مانند ہیں جو انسانی جسد میں ہیں۔ وہ ملائکہ جو حضرت آدم کے حق میں منازعین ہیں بذات ہی محجوب ہیں، کیونکہ وہ کسی شے کو اپنی ذات سے افضل نہیں دیکھتے، اور ان کا گمان اس امر تک نہیں پہنچتا کہ حضرت آدم کو کمال بوجہ جمعیت الہیہ کے حاصل ہے جو تمام مراتب حقی اور خلقی کو شامل ہے۔ اب یہ بائیں ہی وہی شرح ہے کہ جو جندی سے چلتی ہے، کاشانی ٹچ دیتے ہیں، کیسری میں آتی ہے، اس کے بعد نیچے چلتی ہے، جامی تک بھی آتی ہے، یعقوب خان افندی بھی کر رہے ہیں، مطلب زیادہ تر 99% شارحین یہی شرح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اب وہ تمام شروعات یا ان میں سے جو بھی پڑھی ہے اس کو بائیں نے ہی اردو میں ترجمہ کر کے سادہ الفاظ میں ذکر کر دیا۔ اچھا لکھتے ہیں تمام مراتب حقی اور خلقی کو شامل ہیں۔ اس جمعیت الہیہ کو جو آدم کو حاصل ہے عقل فکر سے نہیں پہچان سکتی، بلکہ اس کا ادراک کشف الہی سے ہے۔ تو مطلب یہ انہوں نے اس طرح کر کے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا، لیکن اس جو دو مبہم جملے تھے اس کا بیچ میں نہ ترجمہ آیا اور نہ اس طرح سے شرح آئی کہ وہ مبہم جملے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے۔ تو یہ ہے جناب اس پیراگراف کی اردو مترجمین کے نزدیک شرح اور ترجمہ جو بالکل پن پوائنٹ عربی شروحات سے نقل کیا گیا ہے۔ کسی نے شیخ کی اصطلاحات میں جاننے کی کوشش نہیں کی، کسی نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی حقیقت الحقائق کسے کہتے ہیں، کسی نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی جناب الہیہ کو شیخ کے کلام میں ہم کس طرح سے ٹریس کریں گے، شیخ کی فہم کے مطابق یہ لفظ جو آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہم متعین کریں گے۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ خلقت انسانی کو جامعیت بنا دیا بغیر اس دلیل کے، کیونکہ شیخ نے تو وہاں پر قوتوں کی بات کی تھی، آدم کو تو روح قرار دیا تھا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ فصوص کے عربی شارحین میں اس جگہ پر کیا بات کی ہے، تو وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ذرا ان تمام کمپیریٹیو انالیسس سے پتہ چل رہا ہوگا کہ فصوص کی شروحات اور تراجم ہوتے کیسے رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک نیا میرے خیال میں فہم کا در کھلے گا کہ یہ اصل میں نقل در نقل کا ایک سلسلہ تھا جو محی الدین الجندی سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد میں کچھ چیزوں میں کچھ مقامات پہ کچھ شارحین نے اختلاف کیا ہے،
لیکن زیادہ تر شارحین جس جگہ پہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی تو محی الدین الجندی کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ اب محی الدین الجندی سے اختلاف کرنا آسان ہے، کیونکہ نہ انہوں نے شیخ کی صحبت پائی ہے، نہ انہوں نے شیخ کا زمانہ پایا ہے، اور نہ انہوں نے ایسی شرح کی ہے کہ جو شیخ کے کلام کی مطابقت میں ہے۔ جن جگہوں پہ ہم اختلاف کر لیں وہ ویسے ہی ہے کہ وہ شرح کرتے کرتے لفاظی اتنی کر جاتی ہیں کہ بندہ پریشان رہ جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آتے ہیں عربی شروحات کی طرف، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔